السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ دین کی بات بتانا چاہیے یا نہیں، دین کی تبلیغ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، یعنی میری ایک آیت بھی، ایک بات بھی اگر مجھ سے سنو تو اسے لوگوں میں پھیلاؤ۔ دوسری حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے، جب تقریر ختم ہوئی، آپ کا خطاب ختم ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، فل یبلغ الشاہد الغائب، یعنی جو حاضرین مجلس ہیں انہیں چاہیے کہ جو نہیں آئے ہیں، جو غیر موجود ہیں، جو غیر حاضر ہیں، انہیں بھی یہ بات پہنچا دے۔ پھر اس کی وجہ یہ بتائی، آقا نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ممکن ہے کہ تم سے زیادہ حفظ کرنے والا، یاد رکھنے والا وہ شخص ہو جو آج محفل میں آیا نہیں۔ تو جب بات دین کی وہاں تک پہنچ جائے گی تو وہ ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ اور اسے یاد رہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اچھا میسج دینے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ جانے ہزاروں، لاکھوں، دسیوں لاکھ، ملین در ملین لوگوں کو بات ایک دن میں پہنچ جاتی ہے۔ جو آپ مہینے بھر، سال بھر فردن تبلیغ کر کے لوگوں تک بات نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایک دن میں بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خسارہ بھی ہے۔ دیکھیے، دین کو اللہ پاک نے مخلصین لہ الدین کے لفظ سے مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے قرآن میں، یعنی دین کے کام میں خلوص ہونا چاہیے، خالص لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اب تو دیکھو، جسے بھی کھڑا ہو گیا ہے اور پیسہ کمانے کے چکر میں طرح طرح کے مولانا بن گئے ہیں لوگ۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو غیر عالم ہے اور وہ علم کی بات، دین کی بات بیان کرتا ہے، تو کہیں کہیں وہ اتنا ٹھوکر کھاتا ہے، لوگوں کو اس قدر وہ گمراہ کر دیتا ہے کہ اس کی گمراہی میں لوگوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ ہر آدمی سے حدیث سننے کے قائل نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے، روایت نہیں کرتے تھے۔ جو تابعین حضرات تھے، انہوں نے ہر کجا سے حدیث روایت نہیں کی، بلکہ بہت ٹھوک بجا کر جب اس بات کو تقویت مل جاتی تھی کہ فلاں محدث، فلاں راوی بالکل صاحب تقویٰ ہے، صاحب عدل ہے، صاحب انصاف ہے، اور سہو نسیان سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی اضطرابی کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ اضطراب والی بات بیان کرے۔ جب یہ ساری چیزیں سرٹیفائیڈ ہو جاتی تھی، تب لوگ ایک حدیث کی روایت کرتے تھے اور وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اس میں میسج یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے کچھ بھی، کسی سے بھی اٹھا کر اور کہیں بھی آپ بیان کر دیں یا کسی پر عمل کرنے لگے، اس میں شدید گمراہی کا اندیشہ۔ آپ دیکھیں کہ بیان کرنے والا کون ہے۔ حضرت امام محمد سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی محدث امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی، بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں۔ تعبیر الرؤیا میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی، اس فن میں آپ کو کمال اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ صحیح مسلم میں آپ ایک بات کوٹ کرتے ہیں، آپ کے ذریعے یہ روایت کی گئی ہے، یہ بات
انا ھذا دینکم، یہ جو احادیث ہیں، احادیث کریمہ ہے، یہی تمہارا دین بھی ہے. صرف بولنے کے لیے حدیث شریف نہیں ہے، بلکہ یہی تمہارا دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو اب تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تم اپنا دین لے کس سے رہے ہو. یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ آپ کے دین حاصل کرنے کا سروت کیا ہے، ذریعہ کیا ہے. اگر دین حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو مضبوط راوی ہیں، عادل راوی ہیں، تام و ضبط راوی ہیں، اچھے اور نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں، اگر ان کے ذریعے آپ دین حاصل کرتے ہو تب تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر کوئی بھی کھڑا ہو گیا، کچھ بھی بیان کر دیا اور آپ نے اس کی بات کو ایکسپٹ کر لیا، تو اگرچہ آپ صحیح بات لے رہے ہیں لیکن زبان اگر پاکیزہ نہیں ہے، شخصیت اگر معتبر نہیں ہے، تو اسے اچھی بات بھی آپ قبول نہ کریں. اسی بات کو آپ پھر کسی دوسرے اچھے آدمی سے ایکسپٹ کریں، اس سے لیں، اس سے کنیکٹ کریں. حدیث شریف یہ ہمارا دین ہے، اور دین کو اچھے سورسز کے ذریعے حاصل کرنا ہے، نیک لوگوں کے ذریعے حاصل کرنا ہے، تقوی شعار لوگوں کے ذریعے حاصل کرنا ہے. کوئی بھی کھڑا ہو گیا فیس بک پہ یا گوگل پہ یا جو بھی یہ میڈیا کے ذرائع ہیں، اور کچھ بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کو کوئی بھی لے کر کے آج گمراہی پھیل رہی ہے. میں سارے مسلمانوں سے آج یہ اپیل کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی شخصیت کو دیکھیں، اور اگر اچھی شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے، معتبر لوگ بیان کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے دین کو حاصل کریں. جیسے کہ مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ماہرین فن ہوتے ہیں ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ شہر میں چلے گئے اور کسی نے بھی کچھ بتا دیا اس کو ایکسیپٹیبل مان لیا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جو ماہر ہوتے ہیں کسی بھی فن کے، جو ماسٹر ہوتے ہیں کسی بھی فن میں، تو ان ماسٹر جو ہوتے ہیں انہی سے اس قسم کا علم حاصل کیا جاتا ہے. تو دین میں جو ماسٹر کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں، دین میں جو عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کیے ہوئے، اور وہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس شان کا ہے، کس مقام کا ہے، کس درجے کا ہے، کس نظریے کا ہے، تو غور فکر کرنے کے بعد اس سے دین حاصل کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.